بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جز نمبر 9 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے انشاءاللہ the highlights of جز نمبر 8. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم اہد قلبی وثبت لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. تو جز نمبر 8 کے جو اہم نکات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اکثریت کی پیروی کرنے کی بجائے قرآن اور سنت کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ انسان نجات حاصل کر سکے. اور بغیر علم کے لوگوں کو کچھ بتانا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے انسان دوسروں کو مسلیڈ کر سکتا ہے، اور ان کے غلط کام کی ذمہ داری بھی انسان کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو دوسروں تک اس کو مت پہنچائیں جب تک کہ آپ ریسرچ کر کے معلوم نہ کر لیں کہ یہ بات یا یہ علم اوتھینٹک ہے یا کہ نہیں ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ جہالت ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. We also learned کہ جانوروں کو لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں خود اپنا لباس اختیار کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر عبادت کے وقت لباس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. مسلمان خاتون کا نماز میں لباس ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بال نظر نہ آئیں، نہ گردن نظر آئے، نہ کان نظر آئیں، نہ ہمارا ڈریس سی تھرو ہو، نہ بازو نظر آئیں. تنگ شلواریں جس سے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں، رکوع میں ٹخنے اور پنڈلیاں ننگی ہونے لگتی ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی. اس لیے ضروری ہے کہ نماز میں اپنی زینت کو اختیار کریں. عورت کی عبادت کی جگہ اس کے گھر کا مصلی بھی ہوتا ہے، اس لیے اس وقت مناسب مہذب لباس پہن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہیے. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی خاص اہم موقع پر جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے ڈریس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو نماز کا بھی ایک فارمل ڈریس ہے. عام طور پر بھی مسلمان عورت اپنے سطر کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، وہ دوسروں کے لیے نظارہ دعوت نہیں ہوتی. تو اس چیز کا باپ نے خیال رکھنا ہے. رمضان میں راتوں کو جاگیں گے لیکن اگر لباس کی شرائط ہی پورا نہیں کر رہے تو پھر صرف تھکنا، اس کا کیا فائدہ. پھر ہم نے سیکھا کہ حلال اور حرام کے متعلق مکمل اور صحیح علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان حرام سے بچ سکے. ہمیں فرقہ واریت سے بچنا چاہیے. Then we learned افضل عمل پانی پلانا ہے. تو قرآن دیکھیے ایک بابرکت اور ہدایت والی کتاب ہے. جو ہم قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں تو دیکھیے کس طرح سے برکتیں نازل ہو رہی، اور سبحان اللہ ہمیں ہدایت مل رہی ہے، ہمارے رویے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہم بھول گئے تھے تو وہ جب دوبارہ سنتے ہیں تو الحمدللہ وہ باتیں ہمارے عمل میں پھر سے آ جاتی ہیں.
پھر کل ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں اپنے اچھے خاتمے کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ وہ آخری دم تک انسان کو بہکائے گا۔ تو اس لیے مسلسل اسٹرگل کرنی چاہیے۔ دین کی دعوت جو دیتے ہیں ان کے اندر دو خصوصیات بہت ضروری ہیں۔ ایک کہ دے شوڈ بی ویل وشرز، لوگوں کی محبت، خیر خواہی اور ان کا بھلا چاہنے والے، اپنے مطلب سے ان کو واز نہ کریں، اور علم کے ساتھ خود نالجیبل ہوں اور علم کے ساتھ دوسروں کی رہنمائی کریں۔ عملی زندگی میں آدم علیہ السلام کے طریقہ کو فالو کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً معافی مانگ لے، نہ کہ شیطان کی طرح اپنی غلطی کے اوپر اکڑ جائے۔ نیکیوں کے منصوبے، ارادے، خواہش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے یہ بھی کام کروا لے اور وہ بھی کام کروا لے۔ دل دل میں ایسی بات کیا کرے، کیونکہ نیک خیالات پر بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، دس از ویری بیوٹیفل۔ جب آپ اچھی بات سوچتی ہیں، اچھی بات کرتی ہیں اور دل دل میں ہی کرتی ہیں بے شک، تو اس پر بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کیونکہ انسان کو جب شوق ہوتا ہے نا تو وہ پھر اسٹرگل بھی کرتا ہے، اور جب اسٹرگل کرتا ہے تو توفیق بڑھتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اسٹرگل کرتے رہیں گے اور اللہ ہماری توفیق کو بڑھائیں گے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن سبحان اللہ ایک ایسا نور ہے کہ جو بھی اس نور سے فائدہ اٹھائے گا، اس کی ڈارکنیسز، اس کے اندھیرے اور اس کے اندر جو کمی ہے وہ دور ہوتی جائے گی۔ جیسے سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیلیں روشن آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ نور یا روشنی کیا دکھاتی ہے؟ دیکھیے، یہ اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کے، لا علمی کے، اور ان میں جب قرآن کا نور آ جاتا ہے نا تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو۔ اب یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ہی پکڑے رکھو، اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو اسے کیا سمجھ آیا؟ کہ یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم زندگی کے اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھیں۔ تو جز نمبر 9 انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بگن کرتے ہیں، سورۃ الاعراف، ورس نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فی ملتنا قال ولو كنا کارہین۔ اس قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے
اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے ہمارے رب اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ تو دیکھیں، ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے خوشحال طبقے نے کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت آنی بھی تھی تو اس کے حقدار وہ زیادہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آ گئی تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو متکبر لوگوں کا طریقہ جو ہے، طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ وہ ناحق طریقہ سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں، اگر اس پر بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر دھمکیوں کے اوپر اتر آتے ہیں، اور یہاں پر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم اور ملک سے نکال دیں گے، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، یا پھر لازماً تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا اور ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا، دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی پسندیدہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ پھر ایمان کو ترک نہیں کر سکتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تو 3 باتیں آپ بھی نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کے نزدیک ہر چیز سے اس شخص کو زیادہ محبوب ہے، اور یہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اور کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کر کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسا ہی ہو جیسے جہنم میں جانا۔ تو سبحان اللہ، جو انبیاء تھے ان کا جو دین تھا اس میں شرک نہیں۔ نبی بھی اپنے نیک عمل اور ایمان پر کبھی غرور نہیں کرتے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی جس حالت پر میں ہوں یا ایمان کے جس درجے پر ہوں اس پر تو مجھے ہمیشگی حاصل ہوگی۔ نہیں، یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے، اس پر اس وقت تک انسان قائم رہ سکتا ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے۔ انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اور دیکھیے آج اگر آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کی اور ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کیا۔ یاد رکھیں کہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی اس کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے اس دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے، خصوصاً جب انسان کو ایمان کی، دین کی، قرآن کے علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے اور اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے۔ اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا اور وہ کمال سمجھتا بھی نہیں۔ یاد رکھیں، ایک لمحہ میں دل پلٹ سکتے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں۔ جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حمص میں ابو دردہ کے پاس ان کے گھر گیا تو اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا ہے ابو دردہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ کو منافقت سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کا اور نفاق کا تو کوئی جوڑ نہیں۔ انہوں نے 3 دفعے کہا اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہ تو معاف کر دینا۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی ایک فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات شیطان کوئی ایسا وسوسہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت مانگتا رہے۔ تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ تو دیکھیے، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو ڈرایا تھا اور ان کو شہر سے باہر نکالنے کا پروگرام بنایا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیج کر ان کو پکڑ لیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوئے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی۔ تو یہاں دیکھیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو قوم بے خوف ہوتی ہے
वही तबाह रहती है। और जो एक कौम तकवे वाली होती है वही कामयाब भी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उनके खिलाफ चाल चलना क्या है कि पहले उन्हें मोहलत और ढील दे, उस पर दुनिया की जिंदगी के अनामात आम कर दे और फिर अचानक रस्सी खींच ले। हसन बसरी कहते हैं कि मोमन नेक काम करते हुए भी डरता है, लरसता है और खौफ खाता है। हम सबको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि नेकी करते हुए, खैरात करते हुए, किसी की मदद करते हुए हमारे दिल का क्या हाल होता है, और फाजर गुनाह के काम करते हुए भी अमन और सुकून में क्या दिल होता है। बड़ी बड़ी नाफरमानियां करके भी क्या दिल खुश होता है। अल्लाह अकबर, सोचिए। तो मोमन नेक काम करते हुए भी डरता है, लरसता है, खौफ खाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमन अपने गुनाहों को ऐसे देखता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा और उसे ये खतरा हो कि ये पहाड़ उसके ऊपर ना गिर जाए, जबकि फासिक अपने गुनाहों को इस तरह देखता है कि जैसे कोई मक्खी उसके नाक पर बैठी और उससे उसने हाथ के इशारे से उड़ा दिया, यानी उसको अपने गुनाह से कोई डर नहीं लगता और वो उसको बुरा नहीं समझता, इसलिए वो तौबा भी नहीं करता। और अल्लाह कहते हैं, वलम यहदी लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बादी अहलिहा, और क्या उन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस होते हैं, इस अमरे वाकी ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वो सबक आमोज हकाइक से तगाफुल बरतते हैं और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मसाल में मौजूद हैं। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को एक दफा जुटला चुके थे फिर उसे वो मानने वाले ना थे। देखो, इस तरह हम मुनकरीन हक के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। हमने इनमें से अक्सर में कोई पासे अहद ना पाया, बल्कि अक्सर को हमने फासिक ही पाया। वइम वजदना अक्सरहुम लफासिकी, यानी कमिटमेंट नहीं करते ये लोग, उसको पूरा नहीं करते। दीन की कोई बात कभी इख्तियार भी की तो उस पर साबित कदमी इख्तियार नहीं करते। फिर इन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिराउन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। बस देखो इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। तो यहाँ से आखिर तक मूसा का एक तवील किस्सा आएगा और उसमें देखने को कहा गया है कि फंजिर, गौर करो। तो जो लोग जमीन में फसाद करते हैं, तकब्बुर करते हैं, अपने आप को बड़ा समझकर दूसरों पर जुल्म डालते हैं, नाइंसाफियां करते हैं, बिलाखिर एक दिन उनका अंजाम कैसे होता है। तो यहाँ पर हम मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरौन, मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा हुआ आया हूँ। मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक के सिवा ना कहूँ। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से सरीह दलीले मामूरियत लेकर आया हूँ, लिहाजा तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के दो बड़े नकाब थे, कौमे फिरौन को अल्लाह की तरफ बुलाना और दूसरा बनी इसराइल को गुलामी से निजात दिलाना। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो उसको पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को फेंका और यकायक वो एक जीता जागता अजदहा बन गया। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो हाथ चमक रहा था। इस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये शख्स बहुत बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है, अब कहो कि क्या कहते हो। फिर इन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतजार में रखिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दें
کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا ضرور صلہ ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے، یعنی تم میرے قریب رہو گے اور تمہیں میں اسپیشل کوئی نہ کوئی اچھا سٹیٹس دے دوں گا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچل پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیے اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا بن کر ان کے جھوٹے شعبدے کو نگلنے لگا، اور یہی حکمت نظر آتی ہے کہ سارا جادو ختم ہو گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون مانتے ہیں۔ تو دیکھیے سورہ الاعراف کی یہ جو آیات ہیں، ورس نمبر 118، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ 118، 119، 120، 21 and 22، یعنی 118 سے 122۔ اگر کسی کو شک ہے نا کہ اس پر جادو ہے تو ایک برتن میں آپ لوگ پانی ڈال کر یہ آیات پڑھیں، اور جس بندہ جو کہ مسحور ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے، تو اس پر بہا دیا جائے تو اس کو افاقہ ہوگا۔ اور بھی میں آیات بتاتی ہوں، آپ لوگ لکھ لیں۔ یونس، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82۔ الاعراف کی میں نے بتا دیا آیت نمبر 118 سے 122۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ تو ان کو پڑھیں اور پانی کے اوپر پھونک دیں، اور پھر جس شخص آپ کو لگتا ہے کہ اس پر جادو ہے تو اس کے سر پر اس کو، یعنی وہ غسل لے اور سر کے اوپر یہ بہا دے، تو انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ تو فرعون ضد میں نہیں مانا، لیکن جادوگر جن کا جادو ملیا میٹ ہوا، دیکھیں وہ عاجز ہوئے، وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ حق ہے، لہٰذا وہ حق کے آگے جھک گئے۔ تو ایک سچا انسان چاہے زندگی گناہوں میں ہی بسر کر رہا، لیکن جب حق اس کے سامنے آ جاتا ہے نا تو اس کو وہ فوراً قبول کر لے، اس کے سامنے وہ اکڑتا نہیں، ضد نہیں کرتا، وہ شیطان کی روش نہیں اختیار کرتا، وہ آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کاٹ دو۔ بہرحال کنہوں نے؟ جادوگروں نے۔ اس نے کہا نا کہ میں تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا گو ہیڈ، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے حقیقی ایمان۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حالت میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ہمیں بھی اللہ سے یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔
تو یہاں دیکھیں کہ جادوگر صبر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے، کیونکہ فرعون کی دھمکی معمولی دھمکی نہیں تھی۔ جادوگر صبر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ فرعون کی دھمکی معمولی دھمکی نہیں تھی۔ دے نیو ہے۔ اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچئے کہ کوئی آپ کو اس طرح کی دھمکی دے تو انسان کا خوف سے کیا حال ہوگا۔ تو یہاں پر ہم سب کیا سیکھ رہے ہیں؟ سیکھنے کی کیا بات ہے کہ بڑے سے بڑے گھبرا دینے والے موقع پر بھی انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ افراغ جو ہے نا، کہتے ہیں برتن میں جو کچھ ہے سب کچھ انڈھیل دے، یعنی ہمارا دل افرغ علینا، یعنی انڈھیل دے، اللہ اکبر، ڈال دے، ہمارا دل صبر سے لبریز ہو جائے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، پھر انہوں نے اسلام پر فوت ہونے کی دعا مانگی، کیونکہ اب زندگی میں کوئی رغبت انہیں نہ رہی تھی اور انہیں فرعون کی دھمکی کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ آخرت میں نجات، جو کہ ہر انسان کا مقصد ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے میں انسان کامیاب ہو جائے۔ اور ان باتوں سے فرعون آپ دیکھیے اور ذلیل ہو گیا اور اس کی دھمکیاں بیکار ہو گئی۔ اور پیچھے جو بات ہوئی تھی کہ لمحوں میں دل پلٹ جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہے اس کی عملی مثال۔ تھنک ڈیپ، جادوگروں کے دل لمحے میں پلٹ گئے جب دیکھا کہ آسان ان کا سارے کا سارا جادو نکل گیا، تو ضد میں نہیں آئے کہ وہ ہار گئے ہیں۔ They've lost۔ حق کو دیکھتے ہی فوراً انہوں نے قبول کیا، دل پلٹ گئے ایمان کی طرف۔ تو جب ایمان آیا تو اس کی روشنی سے سب سے بڑی فکر انہیں اپنی آخرت کی فکر لگی۔ فرعون کی دھمکیوں کی نہیں فکر تھی انہیں، اور وہ اس سے ڈرے بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صبر مانگ لیا۔ تو اصل ایمان ہی اس شخص کا سچا ہوتا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ میرے کام کا انجام وہاں کیا ہوگا، آگے کیا بنے گا، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خیال آنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے۔ مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو انڈر لائن کروائی تھی یہ آیا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورہ بقرہ کی ورس نمبر 45 ہے۔ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین طریقہ۔ تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی غم ہو، کوئی چیلنج ہو، کوئی ٹیسٹ ہو، کوئی ٹرائل، تو کیا کریں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سب سے پہلے نماز پڑھیں، بڑے سے بڑے دکھ میں 2 نفل پڑھ لیں، صبر کریں، دعا کر لیں۔ تو آپ یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی مجھے کوئی چیلنج، کوئی ٹرائل، کچھ بھی ہوتا ہے، میں 2 نفل پڑھ کے تو میں اپنی ساری کی ساری حاجت اللہ سے بیان کر، پھر کیا ہوتا ہے، میرا دل ٹھہر جاتا ہے، سکینت نازل ہونے لگتی ہے، بے قراری کی کیفیت چلے جاتی۔ تو سبحان اللہ، کبھی کوئی you lost something، آپ you made a mistake، کچھ بھی، تو انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ اس کو تھام لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، اسی لیے ہمیشہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اس سے مانگیں، اس سے کہیں، تو پھر اندر کی تبدیلی انسان کو مضبوط اور پرسکون کر دیتی ہے۔ جب آپ پرسکون ہوتے ہیں نا تو سارے فیصلے پھر ہوش و حواس سے آپ کرتے ہیں، ورنہ عموماً انسان ایسے موقعوں پر جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، اور ایسی بات کہہ دیتا ہے غم میں، دکھ میں یا تکلیف میں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی۔ تو اس لیے ہر موقع پر، ہر غم پر، ہر دکھ پر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں، نماز پڑھیں، صبر کریں، اور صبر کی بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صبر دے دے، کیونکہ دل کی بے قراری صبر کرنے کے آنے کے بعد ہی درست ہوتی ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ فرعون نے اس کی قوم کے سرداروں سے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی کو چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہو۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، وہی بات آ گئی، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، کتنی پیاری بات ہے۔ تو مشکل تو ٹل جائے گی، پھر خوشحالی بھی آئے گی، تو اس کے ساتھ بھی ایک آزمائش آئے گی تاکہ دیکھا جائے کہ انسان کیا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر۔ غم یا دکھ کے موقع پر کیا ہم اپنی سینٹی کو لوز کر دیتے ہیں، اور خوشی کے وقت بھی پاگل ہو جاتے ہیں، کریزی ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے سے اچھا سلوک کرے تو ہم کیا کرتے ہیں، برا کرے تو کیا کرتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ مختلف حالات میں ہمارے ریاکشنز کیا ہیں، یہی ہمارا عمل ہوتا ہے، اور اسی پر ہماری جزا اور سزا لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں، اس قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھیے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ ہوتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائے، مگر وہ سرکشی کیے چلیں گے۔ وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو نے ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دی تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکا یک اپنے عہد سے پھر جاتے، تو جب مصیبت ٹل جاتی تو پھر اپنے طور طریقوں پر آ جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا سب کچھ برباد کر دیا جو کہ وہ بناتے تھے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बहुत बड़े जाहिल हो, ना समझ लोगों को। अल्लाह ने तुम्हें फिरौन जैसे जालिम से निजात दी और वहां से निकाल कर तुम वहां से निकल कर आजाद होकर तुम अल्लाह ही के साथ ना इंसाफी कर रहे हो, शिर्क करने लगे हो। बनी इसराइल ने बुत बनाकर देने का क्यों कहा था? देखिए, बनी इसराइल अगरचे अपने वक्त के मुसलमान कौम थी, लेकिन तवील अरसे से वो फिरौनियों की गुलामी की वजह से उनकी मुआशरत से बहुत मुतासर हो चुकी थी। बिल्कुल हमारी तरह, जैसे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अंग्रेज की मुआशरत से मुतासर हो चुके हैं। उनके तरीका इबादत वगैरह से भी मुतासर थे, और उनके यहाँ जो है उस वक़्त गाय की पूजा होती थी। उन्होंने भी कहा कि हमें भी ऐसा ही कोई बुत बना दिया जाए। क़ाल इन्नकुम क़ौम तजहलून के, उन्होंने कहा कि ये तुम बड़ी ही असल में जाहिल, कौमुन तजहलून के जाहल कौम, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जहालत अपने असल खालिक, अपने इलाह, अपने माबूद से बेखबरी और लाइल्मी है। एक शख्स कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपने पैदा किए करने वाले को, अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने राज़िक को नहीं पहचानता, तो वो तो जाहिल है। और फिर अगर उसके साथ किसी और को इलाह बनाता है, तो ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे अजीम गुनाह है। खालिक के साथ शरीक ठहराना, इससे बड़ा और कोई गुनाह नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नजदीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को बराबर ठहराओ, हालांकि अल्लाह ने ही तुमको पैदा किया है। मैंने अर्ज किया, वाकई ये तो बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं, वो तो बर्बाद होने वाला है। इन्नहा उलाई मुतब्बरुम माहुम फीही व बातिलुम मा कानू यामलून, और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश कर, हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजीलत बख्शी है। और अल्लाह फरमाता है, वो वक्त याद करो जब हमने फिरौन वालों से तुम्हें नजात दी, जिनका हाल ये था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी मूर्तियों को जिंदा रहने देते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बहुत बड़ी आजमाइश थी। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 30 शब और रोज के लिए कोहे सीना पर तलब किया। किस लिए तलब किया? किताब देने के लिए। और बाद में 10 दिन का और इजाफा कर दिया। इस तरह उसके रब की मुकर्रर करदा मुद्दत पूरी 40 दिन हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना, और बगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर मत चलना। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा और उसके रब ने उसे कलाम किया, तो उसने इल्तिजा की, क्या रब, मुझे याराए नजर दे दे कि मैं तुझे देख सकूं। फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चुनाचे उसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे रेजा रेजा कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। वाना अव्वलुल मोमिनी। फरमाया, ए मूसा, मैंने तमाम लोगों पर तुम्हें तरजीह देकर तुम्हें मुंतखब किया कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे हम कलाम। बस जो कुछ मैं तुझे दूं उसे ले ले और शुक्र बजा ला। तो सुभान अल्लाह, देखें अल्लाह सुभान व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को हर चीज से आइसोलेट करके पहाड़ पर ले गए, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला ने उन्हें तौरात देना थी। इल्म हासिल करने के लिए यकसुई की बहुत ज्यादा, फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब इंसान
کچھ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، سن رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کام کرتے ہوئے ساتھ میں چیٹ بھی کھولی ہوئی ہوتی ہے، لیکچر بھی لگا ہوا ہوتا ہے، چل پھر بھی رہے ہوتے ہیں اور علم بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ علم حاصل کرنا نہیں ہے. یہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کان میں کوئی اچھی بات پڑ جائے گی، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور گزارنا چاہیے کہ جب سارے گیجٹس، سارے گھر کے کاموں، ساری مصروفیات سے کٹ کر الگ ہو کر آپ بیٹھیں اور پھر کنٹمپلیٹ کریں، توجہ کریں، غور و فکر، تدبر کریں، تاکہ وہ دل کے اندر بات آ جائے، عمل سے انسان کے قرآن جھلکنا شروع ہو جائے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جانشین بناتے ہوئے کیا ہدایت کی؟ دیکھیں، اصلاح کرتے رہنا، یعنی بھٹکنے لگے لوگ تو اصلاح کرنا، فساد کرنے والوں کے پیچھے مت چلنا. اگر مل کر سب کسی غلط طریقے پر چلے تو ان کی اکثریت کے پیچھے نہ چلنا، انہیں فالو نہ کر. تو سبحان اللہ، دیکھیں ان آیات سے بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں. تو اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس نے سب کچھ دیا، تو پھر بھی بنی اسرائیل اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف راغب ہو گئے. اور اسی لیے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیچھے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، اور سبحان اللہ پہاڑ کی چوٹی پر وہ اکیلے تھے، وہاں اتنی خاموشی تھی کہ انسان کو اپنے سانس کی آواز آتی ہے. اس جگہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا، بات چیت ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سن کر دل پگھل جاتے ہیں. کہا یہ کہ اللہ سے کلام کیا جائے. اللہ اکبر. میں جب سوچتی ہوں it gives me goosebumps. جسے محبت ہوتی ہے نا، اس کو دیکھنے کا انسان کو بہت شوق ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور پھر کیا ہوا کہ پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے. تو انسان تو بہت بہت کمزور چیز ہے. پہاڑ گر کر ٹوٹ پڑا. تو یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، چھنگلی کے کنارے برابر تجلی ظاہر ہوئی تھی، اتنی چھوٹی سی، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی تھی. فوراً اپنے رب سے رجوع کیا کہ مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، کیونکہ انسان کے اندر شوق آتا ہے تو اپنے رب سے ہر چیز مانگ لیتا ہے. تو اس وقت انہوں نے اللہ کا دیدار مانگ لیا، لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو اپنا دیدار کرائے گا. اور جب کرائے گا تو انہیں ہر نعمت بھول جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اسے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. تو دین کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں سرگرم ہو جاتا ہے. شکر زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے، لیکن عمل کا شکر سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے. عمل سے شکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے اسے اللہ کی پسند کے راستوں میں لگا دے، نافرمانی کے راستوں میں نہ لگا. تو یہاں پر اور کیا اللہ نے کہا کہ قوت سے پکڑ. قوت سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ دل کی مضبوطی، پکے عزم کے ساتھ پکڑو اور اس کتاب کے اوپر عمل کرو. کیونکہ انسان دیکھیں جب کمزور ارادے سے کسی چیز کو لیتا ہے نا، اور ڈھیلے ڈالے سے لائٹلی پکڑتا ہے، تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی کو ہی مضبوطی سے پکڑ، اسی کو ہی سنبھال کر رکھ، اور اس پر نیت اور ارادہ بھی کر لیتا ہے.
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا یا خذو بے احسانیہ، کہ اس کے بہترین حصے کو لے لو. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کچھ حصہ اچھا ہے اور کچھ بہت زیادہ اچھا ہے؟ تو جی ہاں، قرآن کے علاوہ جب وہ کچھ اور سنتے ہیں تو وہ قرآن کی پیروی کرتے ہیں، دوسری چیزوں کی پیروی نہیں کرتے. وہ قرآن سنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی، لیکن پیروی قرآن ہی کی کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کان لگا کر بات سنتے ہیں، پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آ جائے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے. اس کے لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ حل یجزون الا ما کانوا یعملون. کتنی پیاری بات ہے. تو دیکھیے، تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتے. حق سے ضد رکھنے کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. علم سے محروم کرنے والے اسباب کون سے ہیں؟ تکبر، بے صبرا پن، حق سے ضد. کسی کا قول ہے کہ علم، حیا اور تکبر رکھنے والا شخص کبھی نہیں حاصل کر سکتا. علم اور حیا اس شخص کے پاس نہیں پھٹکتی جو ایروگینٹ ہے. تو ان کے دلوں سے قرآن کے فہم کو اللہ کہتے ہیں میں روک لوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا. آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دی؟ دیکھیں کس قدر غصہ آ رہا ہے. اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ تو مجھے شامل نہ کر. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے. دیکھیں کس قدر ہمبل ہے. تو ایک مومن کا غصہ دیکھیے always remember اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ حق کے لیے ہوتا ہے، ہدایت اور دین کے لیے ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اس وجہ سے تھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی. بعض اوقات لوگ لیڈر کی بات بھی نہیں سنتے. اَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، جلد بازی چاہے کسی نیکی کے کام میں ہو، بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے. اجل جو ہے نا، یہ اس سے کیا مراد؟ جلدی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی طرف چلے جا، تو یہ قابل مذمت ہوتا ہے. Let me make it easy for you. جیسے اذان ہوئی نہیں، وقت داخل ہوا نہیں، لیکن نماز پہلے ہی شروع کر دی. سرہ کا کیا مطلب ہے؟ سرہ ایک چیز کو اس کے اول وقت میں جلدی کر دینا، یہ قابل تعریف ہے. اجل قابل تعریف نہیں ہے. آپ نے انگلش کا محاورہ سنا ہوگا نا،
Haste makes waste, right? इसको इजल कहते हैं। और लेकिन सूरत जो है ये काबिल तारीफ है। इजलत को नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। हदीस में आता है तहम्मुल मजाजी अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। नेक काम अव्वल वक्त में करना जल्दबाजी नहीं होता, वो क्या होता है, वो सूरत में होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अमाल में कौन सा अमल सबसे अफजल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज को उसके अव्वल वक्त पर अदा करना। ना ही जल्दबाजी अच्छी है और ना ही ताखीर अच्छी है, अव्वल वक्त में काम को करना पसंदीदा करार दिया गया और उसका अजर भी ज्यादा। जैसे जुम्मे के दिन लोग मस्जिद आते हैं और जो सबसे पहले आता है उसका सवाब सबसे ज्यादा, गोया उसने ऊंट कुर्बान किया। जो दूसरी घड़ी में आता है उसके बाद उसने गाय कुर्बान की। जो तीसरी सफ में आके खड़ा होता है गोया सींग वाला दुम्बा कुर्बान किया। जो चौथी घड़ी में चला गया तो उसने मुर्गी कुर्बान की। पांचवी घड़ी में चला गया तो उसने अंडा अल्लाह के राह में दिया। फिर अमाम खुतबा के लिए निकल आता है तो फरिश्ते जिक्र सुनने में मशगूल हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो नाम लिखना छोड़ देते हैं। तो नेकी के काम में ताखीर ना करना नापसंदीदा है, ठीक है, कि नेकी के काम में सुरत से काम लेना पसंदीदा है और उसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने गुस्से को कंट्रोल किया, ह्यूमिलिटी आई और कहने लगे, जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब की गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे। झूठ करने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आए तो यकीनन तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर और रहम फरमाने वाला है। याद रखें, गुनाह कितने भी हो तौबा से माफ हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह करो कि आसमान तक पहुंच जाए, अल्लाहु अकबर। देखिए कितना दिल को सुकून मिलता है ना इस हदीस से, कि इतने गुनाह के आसमान तक पहुंच जाए, इमेजिन करें, और फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह तुमको मुआफ कर देगा। लेकिन इस उम्मीद पर इंसान ढीठ बनकर गुनाह ना करता चला जाए कि बाद में तौबा करूंगा। बाज गलतियां जो बहुत बड़ी होती हैं, बाजार करने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका अंजाम इतना भयानक होता है कि जमीन और आसमान की फजा को भर दे। तो वो कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, अल्लाह की तरफ रजू करें, तौबा करें और फिर दोबारा उस गलती की तरफ कभी ना पलटें। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली जिनकी तहरीर में हदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो उसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। जब उन लोगों को एक सख्त जल्जले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर सकते थे। क्या आप इस कसूर में जो हम में से चंद नदानों ने किया था हम सबको हलाक कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हदायत बख्श देते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, बस आप हमें माफ कर दें और हम पर रहम फरमाएं। आप सबसे बढ़कर माफ करने वाले हैं। अंता वलियुना फगफिर लना वरहमना व अंता खैरुल गाफिरीन। सहल बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि दुनिया और आखिरत की हर बुलाई की बुनियाद अल्लाह से खौफ करना है। तो तौरात हदायत थी, लेकिन किसके लिए? जो अपने रब से डरते हैं। कुरान हदायत है, लेकिन किसके लिए? जो अपने रब का तकवा इख्तियार करते हैं। और
ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، اس لیے یہاں سے ان کا نام یہودی رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، یہودی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، تو انہوں نے آپ کی طرف رجوع کر لی۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ورحمتی وسعت کل شیء، تو اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی، زکوٰۃ، آیات پر ایمان۔ اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جھکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر نبی امی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم نازل کیا، اس کی مثال نہیں۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں کہ وہ پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے امت کو آسانی بخشی، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ واقعی آسانیاں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنے کا حکم دیتا۔ اگر وضو ہے تو ایک ہی وضو سے کئی نمازیں بھی دیکھیں ہم پڑھ سکتے ہیں نا، کیونکہ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر سفر میں اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں یا جب آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں۔ اسی طرح حدیث میں مسواک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو جتنا مسواک کا فائدہ ہے، میں ہر نماز کے ساتھ اس کی پابندی جو ہے کرنے کا حکم دیتا، لیکن یہ نہیں کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کیا انسانوں، میں تم سب کی طرف سے اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ تو یاد رکھیے، ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سب کے لیے ہے۔ دنیا کے ہر ملک، ہر بر اعظم، ہر علاقے، ہر نسل، ہر زبان بولنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنات کے اور نافرمان انسانوں کے، وہ نہیں مانتے۔ لوگوں کی نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی
یا نسرانی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو جس نے سن لیا جان لیا اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ایمان لے آ۔ تو دیکھیں اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا، یعنی سارے بگڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ کچھ لوگ اچھے بھی تھے، اور ہم نے اس قوم کو 12 گرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ہی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں لکڑی کا عصا چٹان پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا معجزہ اور اللہ کی قدرت تھی۔ جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا تو فرائض پر جب عمل نہ کیا تو ان سے ہر خیر ختم ہوتی گئی۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو اور حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے کہ صرف غلطیاں ہی معاف نہیں کرتا بلکہ انعام بھی ساتھ ساتھ میں دیتا ہے، اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اور ذرا ان سے ان بستی والوں کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یہ یاد دلاؤ وہ واقعہ جبکہ سبت کے دن یعنی ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی۔ بعض اوقات نافرمانیوں کی وجہ سے بھی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر کے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے۔ تو کن کو بچایا؟ جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ، ذلیل اور خوار ہو جاؤ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو جیوز کی ہسٹری کو پڑھیں اور انشاءاللہ اب ان کی دوبارہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ان کو پھر بدترین وہ عذاب دے گا، کیونکہ یہ اللہ نے کہہ دیا، یہ ہر بات اللہ کی حق ہے، سچ ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف،
اور ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئے۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اس کو لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکی ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو پہلے لوگوں کے بعد میں آنے والے بدترین جانشین تھے، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کتاب کے ذریعے زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے رہے، اور اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہوں نے غلط فتوے دے کر لوگوں سے مال لیا، رشوتیں لی۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، جنہوں نے نماز قائم کر رکھی، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح سے چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہو۔ یہ سارے واقعات ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ تو انہوں نے خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کاروں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں ایک بہت اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہے ورس نمبر 172 میں، جس کا ذکر کتاب اللہ ہی سے ہمیں ملتا ہے، اور ایک بہت قیمتی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ قیامت تک جتنی بھی روحیں آنے والی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اکٹھے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے پیدا کر دی، اور پھر ان تمام روحوں سے خطاب کیا، لست بربکم، الست بربکم۔ تو سب روحوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور کہا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو تمام نے کہا، قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے گواہی لے رہا ہوں کہ تم سے قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ یاد رکھیے، اس بات کو انسان کے اندر اس کے لاشعور میں ڈال دیا گیا، اس لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے، تھوڑا سا بھی، وہ حق کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں۔ انہیں رب کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، جیسے نجاشی فرعون کے جادوگر کتنی جلدی پہچان گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اسے یاد کیوں نہیں آتا کہ وہ کون سا دن تھا، ہم کہاں کھڑے تھے، وہ ہمارے حافظہ میں نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات ہیں۔ وہ حافظہ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں یاد ہوتا تو پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ ایمان بالغیب اسی لیے تو ہے کہ ہماری کامیابی کا انحصار ہی ایمان بالغیب کے اوپر ہے۔ اس لیے ایمان لانا بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکار کر کہا
میں تمہارا رب نہیں۔ ہم سب نے اقرار کیا ہوا ہے کہ ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ قیامت کے دن جا کر یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا رب کون سا ہے، ہمیں آپ کا پتہ نہیں تھا تو ہم نے اوروں کو اس لیے الہ بنا لیا تھا۔ نہیں، فطرت میں یہ ہمارے انیٹ ہے، اس میں پہچان رکھ دی گئی ہے، اور انبیاء اس سبق کو یاد دلانے کے لیے بار بار آتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ پلٹ آئے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسے انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ قصہ بہت بڑے عالم کا ہے جس کے پاس بہت علم تھا، لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، لہٰذا وہ علم اور دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے جو دوڑنے لگا، اور اللہ کی آیات کو اس نے بلا دیا۔ تو آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے روح گردانی کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے نکل بھاگنا، ان کی پابندی کو چھوڑ دینا، یہ شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے۔ انسان جب شیطان کے وسوسے کی اطاعت کرتا ہے نا، تو وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کی سواری کرتا ہے، اس کی باگیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس شخص کو اپنا تابع کر لیتا ہے اور اس کو مزید گمراہ کرتا ہے، اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو اپنے پسند کے راستوں پر چلاتا ہے۔ سارا دین پڑھا لکھا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دین اور قرآن پڑھنے کے باوجود سب کچھ بلا کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے انہیں بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کسی ہے کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اللہ اکبر، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کرے۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کرتے وہی ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، استغفر اللہ، اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، دیکھیں ان کے دل ہیں مگر اس سے حق نہیں سمجھتے، آنکھیں ہیں مگر کائنات کی نشانیوں سے اپنے رب کو نہیں پہچانتے، کان ہے مگر سچ بات اللہ کا کلام سننے کی انہیں توفیق نہیں، غافل اس لیے کہ وہ اجر اور ثواب کی طرف ہدایات نہیں پاتے، جانور اس لیے کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ لیتے اور اپنے مالک کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ ان سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو یہاں پر دراصل ان لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے جو عقل اور سمجھ، آنکھیں، کان، نگاہیں رکھتے ہوئے حق کو نہیں پا سکتے، ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ان اعضاء کو خواہشات کی پیروی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو
کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ اللہ اپنے ناموں کو اچھا نام اللہ نے اپنے ناموں کو اچھا نام کہا ہے کیونکہ یہ سننے میں اچھے لگتے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، ان کے معنی بھی اچھے ہیں، اس کا فائدہ بھی اچھا ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ کو پکارو، مانگی جانے والی چیز کی مناسبت سے اللہ کو پکارو، اللہ کے اس نام کا ذکر کر کے وہ چیز مانگنی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ سے اگر آپ رحم مانگنا چاہتی ہیں تو کیا کہیں گی؟ اے رحیم، اے رحمان، اے فیصلہ کرنے والے تو میرے لیے فیصلہ کرتے، اے رحمان تو مجھ پر رحمت فرما، اے رزاق تو مجھے رزق وافر عطا فرما، اور اگر کوئی راستے بند ہو گئے ہوں تو اے فتاح تو میرے لیے اس خیر کے راستے کو کھول دے۔ تو اس نام اور کام کی مناسبت سے اگر اللہ کا نام لے کر پکاریں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سواہا کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یعنی جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا، ادا کرنے کی قدرت رکھے گا، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا اور ان کے معنی کو سمجھے گا، ان پر ایمان لے آئے گا، تو اس کے لیے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرے، قرآن و سنت میں موجود اللہ کے ناموں کو چھوڑ کر خود ساختہ نام بنا لیں، یہ الحاد ہوتا ہے۔ جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو سزا بھی ان کی بتائی گئی کہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور ان کے پیچھے نہ جائیں، ان قریب وہ اپنے کیے بدلہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایات اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ انہیں خبر نہیں ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ استدراج کے بتدریج، گریجولی، آہستہ آہستہ، قلبی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شیطان ان کے اعمال بیوٹیفائی کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے اور ان کو پھر ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ دہاق کہتے ہیں کہ استدراج کا مطلب ہے جب وہ کوئی نئی نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو کوئی نئی نعمت دے دیتے ہیں اور ڈھیل دے دیتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ان کو نعمتوں میں فراخی اور وسعت عطا کرتے ہیں اور انہیں شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو جو لوگ آیات کا انکار کریں، اللہ کا انکار کریں، اس کے دین، اس کی کتاب کا انکار کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا آپ بھی بھلوا دیتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہے، وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی کوئی غور نہیں کیا؟ کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے انہیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور پھر کیا یہ بھی انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے تک قریب آ لگی ہو؟ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی سب کچھ، جو کچھ چاہتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور اگر وہ مجھے غیب کا علم ہوتا
تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ میری بات مانے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ اور پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی کے اوپر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورت میں تمہارے لیے یہ یکساں ہی رہے۔ تو یہاں ان آیات میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جوڑا بنایا اور اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ تو یہاں پر ایک عورت کا زندگی میں سب سے اہم ترین جو رول ہے نا وہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے وہ باعث سکون، کہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے عورت، تاکہ شوہر باہر کے بڑے بڑے کام کر سکے۔ باہر کی دنیا کے چیلنجز دیکھیے بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے گھر کے اندر انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ہی کاموں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو سکون نہیں چاہیے یا اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے، یہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کو سکون دیتا ہے تو بیوی بھی اپنے میاں کو سکون دیتی ہے، لیکن گھر کو پرسکون کرنے میں بیوی کا رول مرد سے زیادہ ہے۔ مرد تو مہمان کی طرح سارا دن کام کر کے آتا ہے، رات گزار کر پھر صبح کام پہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے گھر کی ذمہ داری اور سکون کو برقرار رکھنا عورت کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر تو وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاتھ، پاؤں، آنکھوں، کانوں کو بطور خاص ذکر کیا ہے، کیونکہ یہی ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، علم کے حصول کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ غیر اللہ کے پاس تو یہ سارے ذرائع ہیں ہی نہیں، وہ تمہاری کیسے مدد کریں گے، کہاں سے مدد کریں؟ تو اور پھر اگلی آیت میں اللہ انہی کا سرپرست ہے، انہی کے کاموں کو سنوارتا ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، صالحین ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سرپرست ہو جائے، آپ کے سارے کاموں کو سنوار دے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دوستی کریں، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال اختیار کریں، برخلاف اس کے کہ تم جنہیں خدا چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھ۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر بہت کلیئرلی بتا دیا گیا کہ انسان کو شرک کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ
اختیار کرو. خذل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اور معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے مت الجھو. دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. یہاں اس کا تعلق خذل العفو وأمر بالمعروف سے کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان نیکی کا کام کرنے جاتا ہے، کسی کو برائی سے روکتا ہے، کوئی نیکی کی تعلیم دیتا ہے، تو لوگ اسے الجھ پڑتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ گھر میں کوئی اچھی بات کی یا کسی گیدرنگ میں یا خاص طور پر کسی موقع پر، تو کوئی نہ کوئی آپ کے پیچھے پڑ گیا. اپنے گھر میں ہی دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ابھی ہم کہاں اس قابل ہوئے ہیں، رائٹ؟ تو لوگ آپ کے اوپر عجیب و غریب باتیں لگانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کتنے پیار سے کہا خذل العفو، جو کچھ کہے گا اسے معاف کرتے جانا ہے، پیچھے نہیں پڑنا اور نیکی کا کام بتاتے رہنا ہے، کام کو نہیں چھوڑنا. وہ یہ نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، بس اللہ کی قسم، نہ تم انصاف کرتے ہو اور نہ تم ہمارے ساتھ کوئی سخاوت سے پیش آتے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر غصہ آیا اور قریب تھا کہ اسے مارے. اس وقت حر نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے خذل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اللہ کی قسم جب حر نے قرآن مجید کی یہ تلاوت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی رک گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے سامنے گردن جھکا دینے والے تھے. تو خذل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین انڈر لائن کریں، اور اس پر ہم سب انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آیت کے اوپر عمل کریں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. تو حق کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے تو شک میں نہ رہو، نافرمانی نہ کرو، غصہ میں نہ رہو، اریٹیٹڈ نہ رہو. جب یہ چیزیں ظاہر ہو تو شیطان کے شر سے پناہ مانگو، شیطانی نزغ سے. یا اللہ کہ یہ میرا خیال نہیں، میں ایسا نہیں سوچتا، تجھے پتہ ہے کہ اچانک ہی یہ بات میرے دل میں ڈالتی گئی ہے، میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں. یاد رکھیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو کتاب یا اپلیکیشن میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں ڈاؤن لوڈ کریں، وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں، اسے بھی پڑھتی رہا کریں کیونکہ یہ بہت فائدہ دیتی ہیں. بعض لوگ ان وسوسوں کی وجہ سے اپنے آپ سے تنگ آ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی ماں، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے. تو ایمان والے وسوسے کو بھانپ جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کے مواقع کو دیکھ لیتے ہیں، لرزش کھا جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہر شر سے بچنے کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ذکر زیادہ شروع کر دیتے ہیں. ذکر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ گئے، پھر اللہ کا ذکر کیا، حمد و ثنا کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ مانگے. اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ قلعے میں بند ہوتا ہے. وسوسوں کی کثرت ہونے لگے تو ذکر کو بڑھا دے، مخصوص عام دنوں میں ذکر بڑھا دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو قبول کرے۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے تم توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ اس کو بھی پوسٹ کر لیں، بہت پیاری جو ہے، کیونکہ اکثر قرآن لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پر حکم آ گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تُكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ تو رحمت چاہیے تو پھر کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن کو توجہ سے پڑھے اور سنے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دلی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر ہم نے کیا سیکھا؟ ایک تو قرآن جب لگا ہو تو فوراً ہر بات کو چھوڑ، بات چیت کو چھوڑیں، فون نہ اٹینڈ کریں، تمام چیزوں سے قطع تعلق کر کے قرآن کو توجہ سے خود بھی خاموش رہیں اور دوسروں کو بھی انکریج کریں، پوری توجہ سے دل و جان کو حاضر کر کے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن سنتے وقت کان لگا دینے چاہیے، شور و غل سے بچنا چاہیے، زور زور سے باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو یا کسی اور سے گفتگو کر رہا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے کہ اسے اللہ کی رحمت حاصل۔ اور ورس نمبر 205 میں یہاں پہ صبح اور شام کے اذکار کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت شدہ صبح اور شام کی مسنون دعائیں ہیں ان کو آپ سب لازم پکڑیں۔ دوسری بات، صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور شام کو بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اور مانگتے وقت دل میں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں اور وہ بھی کر سکتی ہوں، استغفر اللہ۔ عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ دعائیں مانگتے ہوئے خشوع اور خضوع بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، جو مشغول ہو کسی اور چیز میں اور منہ سے دعا کر رہا ہو، تو حاضر دل سے دعا کیا کریں، اور حاضر دل کی دعا اللہ ضرور سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو اور لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگے، یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے، اگر نہیں چاہتا تو نہ کرے۔ اللہ تو معاف ہی کریں گے کیونکہ معافی ہماری ضرورت ہے۔ تو ورس نمبر 206، یہ سجدہ تلاوت سنت ہے، سجدے کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کا اہتمام کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی قرات کرتے، بس آپ اس سورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تو ایک دوسرے کے اوپر یا جھک کے یا اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے۔
वे सजदे में जाते हुए अल्लाह को अकबर कहते हैं, उठते हुए नहीं कहते। इस सजदे में सलाम भी नहीं होता। किबला रुख होना अफजल है, जरूरी नहीं है। तो सजदा की तलावत की दुआ क्या है? सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये दुआ भी पढ़ सकते हैं और ना भी पढ़े तो क्या पढ़ना है? सुब्हाना रब्बियल आला। कितनी दफे? 3 दफे। तो अल्लाह अकबर कह के आप भी जो है सजदे में चले जाएं, जिधर भी बैठी हुई है किबला रुख हो जाए तो अफसल है, और फिर सजदा करें। मैं भी करूं। सूरह अल इनफाल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुमसे अनफाल के मुताल्लिक पूछते हैं, कहो ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है, बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। सूरह अल अनफाल जंग बदर के बारे में है। अनफाल से मुराद वार बूटी या गनाइम है। ये पहली जंग थी जो मुसलमानों ने फी सबीलिल्लाह लड़ी थी। इस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया क्योंकि इस दिन फैसला हो गया था कि अब कामयाब कौन होगा, आइंदा कौन आगे बढ़ेगा। मुसलमान हमें पता है 313 थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद मुसलमानों को कामयाब। तो इससे पहले दौरे जहालियत में कोई तरीका नहीं था, जो ताकतवर होता वही सब कुछ जंग के वक्त ले जाता था। सहाबा से कहा जा रहा है कि ये जंग तुमने अल्लाह के लिए की है, इनफाल के लिए नहीं की। गनाइम को एक तरफ रखो और अपने ताल्लुकात अच्छे करो क्योंकि ये बाहम जुड़ना मजबूती की अलामत है और तुम मजबूत होगे, ताकतवर होगे तो आइंदा दुश्मन का मुकाबला कर सकोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो नमाज, आपस में सुलह करवाने और अच्छे इखलाक से बेहतर। तो अल्लाह की इबादत और बंदों के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छा इखलाक आला दर्जात वाले लोगों के काम है। सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं जिनका दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लर्ज जाते हैं। ये तकवा वाले लोग होते हैं। हम भी जायजा लें कि क्या हमारे साथ ऐसा होता है? क्या हमारे दिल कांपते हैं? क्या हमारा ईमान बढ़ता है? क्या हमारे तवक्कुल में इजाफा होता है? और जब अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़ी जाती है तो इनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर एतमाद रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। ऐसे ही लोग हकीकी मोमिन हैं। इनके लिए इनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, कसूरों से ये दरगुजर करते हैं और बेहतरीन रिस्क है। इस माले गनीमत के मामला में भी वैसे ही सूरत पेश आ रही है जैसी उस वक्त पेश आई थी जबकि तेरा रब तुझे हक के साथ साथ तेरे घर से निकाल लाया था और मोमिनों में से एक गुरूह को ये नागवार था और वो उस हक के मामला में तुझसे झगड़ रहे थे। हालांकि वो साफ साफ नुमाया हो चुका था। उनका हाल ये था कि गोया वो आंखों देखते मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं। याद करो वो मौका जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों ग्रोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा। तो दूसरा ग्रोह कौन सा था? जो अबू सुफियान की क़यादत में माले तजारत लेकर आ रहा था और उसे मदीना के करीब से गुजरना था। तो मुसलमान चाहते तो उसको लूट लेते। दूसरी तरफ से दूसरा ग्रोह जो मक्का से आ रहा था लड़ने के लिए, तुम्हें दुनिया का सामान मतलूब था और अल्लाह को क्या? अल्लाह को हक की बुलंदी मतलूब थी। तुम चाहते थे कि कमजोर ग्रोह तुम्हें मिले, मगर अल्लाह का इरादा ये था कि अपने इरशादात से हक को हक करके दिखाए और काफरों की जड़ काट दे। हक हक होकर रहेगा और बातिल बातिल होकर रह जाए।
خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار، اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور توانا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، بہت اہم قانون بتا دیا گیا کہ مدد صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے ونودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو اور میں بھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو اس کے مقابلہ میں کبھی پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے ملنے کے لیے، تو اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری بازِ گشت ہے۔ تو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں ایمان والے صحابہ کرام ہیں، لیکن اگر تم میں بھی تم میدان جنگ سے بھاگے تو یہ انجام ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے استقامت اختیار کرنی چاہیے، کبھی بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ بعض اوقات ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرا پھر تیسرا، اور اس طرح سے بہت سے لوگ دین سے پھرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارتے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی امتحان میں بھی ڈالا اور مدد بھی ساتھ کی تاکہ امتحان میں کامیاب بھی ہو جائے۔ دیکھیں کس قدر مہربان رب ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرف مت کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک وہ بدترین قسم کے جانور، وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا ان میں کچھ بھی بلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو توفیق بھی سننے کی اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔
اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بات نہیں سمجھتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی نہیں سنواتا، اسی کے دل میں اتارتا ہے جو واقعی سننے کے لیے آتا ہے اور سننا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد اس انسان کا رویہ اطاعت کا ہوتا ہے یا غفلت کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے جو کچھ انسان کے دل سے وسوسے اٹھتے ہیں۔ اور کیا ہم نے سمجھا کہ منکر کو ہمیں روکنا چاہیے، ورنہ فتنہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، صرف ظلم کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ جو اس ظلم کو نہیں روکتے اس کو بھی لپیٹ میں لے لے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے، اور کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے جو ہے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو مال اور اولاد نعمت بھی ہے اور فتنہ بھی۔ کب نعمت؟ جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے۔ کب فتنہ؟ جب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں، اپنے میں مشغول رکھتے ہیں، تو وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ نے اپنی چال چلی۔ سبحان اللہ، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو ایسی باتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو استغفار جو ہے عذاب سے بچانے کا سبب ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عذاب سے دو پناہیں ہیں۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو ایک حفاظت ختم ہو گئی، اب دوسری حفاظت باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی، قبر اور پھر حشر میں بھی استغفار ہماری حفاظت کرے گا۔ استغفار کی وجہ سے پھر گناہ لکھے بھی نہیں جاتے ہیں۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے
اور تالیاں پیٹتے، یہ ان کی نماز ہوتی تھی مشرکین کی۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیہ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر فتنہ رک جائے تو ان کے لیے ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کفار قریش کے خلاف جنگ کر رہے تھے اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اور مشرکین مکہ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ ورنہ مومنوں کا مولا تو اللہ ہے، وہ ان کی مدد کرے گا اور تمہاری شامت آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا مولا رہے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ فی علمکم وعملکم۔ دعا کر کے اٹھیے گا، اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔